برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء وسید المرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الکرام اجمعین وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي المتين الأمين الكريم۔ بادہ توحید کے متوالو، شمع نبوت کے پروانوں، غوث و خواجہ و رضا و اولیاء کے دیوانوں، آئیے ہم سب مل کر عقیدت و محبت کے ساتھ، کامل توجہ، بھرپور وارفتگی کے ساتھ، ہم سبوں کے آقا و مولا، مدنی دلہا، تاجدار عرب و عجم، صاحب لطف و کرم، باعث تخلیق آدم و بنی آدم، اللہ کے حبیب، انبیاء کے خطیب، زخم خوردہ انسانیت کے طبیب، ارواحنا فدا حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد کما تحب و ترضی بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، یہ ماہ مقدس ربیع الثانی شریف کا ہے۔ اس نسبت سے شان اولیاء، عظمت اولیاء، فیضان اولیاء، اس عنوانات پر آپ مسلسل تقاریر سماعت کر رہے ہیں۔ آج پھر اسی عنوان پر اس فقیر نے آپ سے کچھ معروضات پیش کرنے کی نیت کی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے نیک ارادوں کو پورا فرمائے اور ہم کو استقامت علی الدین عطا فرمائے۔ قرآن پاک کا جو حکم میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو۔ کتنا پیارا فرمان ہے، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور اللہ کے جو سچے ہیں نا بندے، سچے بندے، ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ سے ڈرو بھی اور اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ہو جاؤ، ان کے ہو جاؤ۔ یہ کس کا فرمان ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ قرآن عظیم کی آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس کا مختصر مفہوم میں نے بیان کر دیا کہ ایمان والوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس آیت میں جو پیغام ہے، جو حکم ہے اللہ تعالیٰ کا، اس ایک آیت پر بھی بندہ مومن اخلاص نیت کے ساتھ عمل پیرا ہو جائے تو زندگی بھر کے لیے کافی ہے، کیونکہ بنیادی چیز اللہ نے اس میں بیان فرما دی۔ اے ایمان والو تم نماز ادا کرو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، عمرہ کرو،
قرآن کی تلاوت کرو، اللہ کی تسبیح پڑھو، اللہ کی عظمت بیان کرو، اللہ کی کبریائی بیان کرو۔ اے ایمان والو، ماں باپ کی خدمت کرو، نبی کی تعظیم کرو۔ یہ ساری جو باتیں میں نے آپ سے بیان کی، ان سب کا تعلق تقوی سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ تو یہ جو ٹکڑا ہے آیت کا اتقوا اللہ، اس میں سب چیزیں شامل ہیں۔ نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، حج بھی ہے، تلاوت بھی ہے، خیرات بھی ہے، صدقات بھی ہے، سب کچھ اسی کے اندر شامل ہے۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ وہ کیسے ہے آیت میں سب؟ جیسا کہ میں نے بارہا تقوی کی تعریف آپ کے سامنے کی ہے کہ تقوی کسے کہتے ہیں۔ تقوی، اتقوا اللہ کا معنی تقوی اختیار کرو۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جن جن باتوں کا ہمیں حکم دیا ہے، جیسے نماز کا حکم دیا، روزے کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، حج کا حکم دیا، تلاوت کا حکم دیا، ماں باپ کی ادب اور ان کی خدمت کرنے کا حکم دیا، بزرگوں کی تعظیم کرنے کا حکم دیا، نبی کی تعظیم کرنے کا حکم دیا، اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھنے کا حکم دیا۔ یہ سارے احکامات پر عمل کرنے کا نام تقوی ہے۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرنا، یہ تقوی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کر دیا، روک دیا ہمیں، کن کن چیزوں سے روکا؟ جھوٹ سے روکا، جھوٹ مت بولو۔ فلعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والوں پہ اللہ کی لعنت ہے نا، جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ اور حضور پاک نے فرمایا جھوٹ جو ہے یہ ساری برائیوں کی جڑ ہے۔ جھوٹ ام الخبائث ہے۔ جب آدمی جھوٹ بولنے کا عادی ہو جاتا ہے تو پھر وہ ہر گناہ کرنے پر وہ تیار ہو جاتا ہے۔ گناہ کرتا ہے پھر کہتا میں نے نہیں کیا، میں نے ایسا نہیں کیا۔ کس نے کہا آپ سے؟ وہ شراب بھی پیتا ہے کہتا میں نے نہیں پیا، وہ جوا سٹا بھی کھیلتا ہے کہتا میں نے نہیں کھیلا، وہ چوری چکاری کے کام بھی کرتا ہے کہتا میں نے چوری نہیں کی۔ جھوٹ بول رہا ہے سب۔ تو جھوٹ کیا ہے؟ دراصل ساری برائیوں کی جڑ ہے۔ اس لیے سرکار غوث پاک کی امی جان نے، سرکار غوث پاک جب گھر سے نکل رہے تھے پڑھنے کے لیے، بغداد شریف جا رہے تھے، تو آپ کی والدہ نے گھر سے نکلتے وقت ایک وعدہ لیا تھا آپ سے۔ کیا وعدہ تھا؟ اے عبد القادر، جھوٹ نہیں بولنا، زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولنا، جب بھی بولنا سچ بولنا۔ وعدہ کر لیا میرے پیرانے پیر نے، امی جان آپ کا بیٹا عبد القادر آپ سے وعدہ کرتا ہے، پکا وعدہ، کہ جھوٹ کبھی نہیں بولوں گا، کیسی ہی مصیبت کیوں نہ آ جائے، کیسی ہی پریشانی کیوں نہ آ جائے، کیسا ہی معاملہ کیوں نہ ہو، میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ یہ آپ سے پکا وعدہ ہے۔ اور عمل کر کے دکھایا۔ زندگی بھر میرے پیرانے پیر کی زبان پہ کبھی جھوٹ بات نہیں آئی۔ جب بھی کہا میرے پیرانے پیر نے سچی بات کہی، سچ کہا، حق کہا، جھوٹ سے کوئی تعلق نہ رہا میرے پیرانے پیر کی ذات کا۔ تو دوست اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جن چیزوں سے روکا ہے اس کی تفصیل بتا رہا ہوں میں۔ جھوٹ سے بچنا ہے۔ دوسرے، غیبت، پیٹھ پیچھے کسی مسلمان بھائی کی برائی بیان کرنا، اس کے عیب بیان کرنا، اس پر الزام تراشی رکھنا، یہ سب بہت بڑا گناہ ہے۔ گناہ عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ان تاکل لحم اخی، تم جو غیبتیں کرتے ہو، پیٹھ پیچھے لوگوں کی برائی کرتے ہو، کیا تم اس بات کو پسند کرو گے کہ تمہارے مرے ہوئے بھائی کا تم گوشت کھا لو؟ جب تم مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا تمہیں پسند نہیں ہے، نہیں کھاتے تم، تو کسی کی غیبت بھی مت کرو، کیونکہ غیبت کرنا ایسا ہی ہے جیسا اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا۔ بات سمجھ میں آ رہی نا آپ کے؟ تو غیبت بہت بڑا گناہ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا غیبت اشد من الزنا، غیبت کرنا زنا کاری سے بڑا بدترین گناہ ہے۔
پھر ایک مقام پہ فرمایا الغیبۃ اشد من القتل، کسی کو قتل کرنے میں جتنا گناہ آتا ہے اس سے بڑا گناہ غیبت کرنے میں آتا ہے۔ لوگ چورن کی طرح استعمال کرتے ہیں غیبت، زبان کا ذائقہ، چٹخارے لیتے ہوئے برائی بیان کرتے ہیں، مزے لے لے کے سنتے ہیں لوگ اور داد بھی دیتے ہیں سبحان اللہ، کیا بات ہے سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ کہاں جا رہی دنیا یہ؟ دوزخ کے بل، دوزخ کی طرف جا رہے ہیں اوندھے منہ گرنے کے لیے۔ میرے آقا فرماتے ہیں ہلم الیہ، اے میرے امتی میری طرف آ۔ کہاں جا رہا ہے؟ تو دوزخ میں گرنے کے لیے۔ میرے سرکار فرماتے ہیں ان کی کمر پکڑ کے کھینچتا ہوں اپنی طرف، میری طرف آ۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ تمہیں سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے، لیکن تم بربادی کے گھر جہنم کی طرف لپک رہے ہو۔ اعمال ایسے ہو گئے، بدکاریاں ایسی ہو گئیں، غیبتیں، شکایتیں، چغلی عام ہو گئی چیزیں ہیں، مردوں میں بھی عورتوں میں بھی، بوڑھوں میں بھی جوانوں میں بھی، ہر کوئی کسی نہ کسی کی غیبت میں لگا ہوا۔ بچو اس سے، بہت بڑا گناہ ہے غیبت، اس سے فساد ہوتے ہیں، فتنے پیدا ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ میرے بندے فتنہ پیدا کریں، فساد مچائیں زمین میں، اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا ہے۔ لیکن بندے ہیں کہ اپنی نفسانی خواہشات پوری کرنے کے لیے، اپنے طبیعت کی بات سنتے ہوئے، ان کی طبیعت جو کہتی ہے وہ بات پہ عمل کرتے ہیں۔ تو مجھے بتاؤ طبیعت کا کوئی دخل قرآن حدیث میں ہے کیا؟ طبیعت، آپ کی طبیعت کیا چاہتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنی طبیعت پہ عمل کرو، رسول پاک نے فرمایا اپنی طبیعت پہ چلو، نہیں، اللہ کا حکم ہے صراط مستقیم پر چلو، نبی پاک کا حکم ہے میری شریعت پہ چلو، طبیعت کہاں سے آ گئی بیچ میں؟ لیکن آج دنیا میں رہنے بسنے والے انسانوں کی اکثریت طبیعت پہ عمل کر رہی ہے، شریعت پہ نہیں کر رہی ہے۔ بہت بڑا المیہ یہ وقت کا، اسی سے پوری دنیا میں آج ہنگامے، فساد، خون ریزی، جھگڑے، امن و سکون برباد ہو گیا دنیا کا۔ یہ ایک مسئلہ آپ کا ہمارا نہیں ہے، پوری دنیا کا مسئلہ ہے۔ الحمدللہ ہماری آواز جو یہاں نکلتی ہے، یہ آواز انٹرنیٹ کے ذریعے مختلف ملکوں میں پہنچتی ہے۔ جہاں جہاں بھی لوگ سن رہے ہیں میری آواز، ان سب سے میری ادباً گزارش ہے کہ جھوٹ بولنا بند کر دو، غیبتیں کرنا بند کر دو، سب سے پہلے اپنے اندر جھانک کے دیکھو میں کیا ہوں، میری حقیقت کیا ہے، میرے اندر کتنے عیب ہیں، میرے اندر کتنی برائیاں ہیں، میں کتنا بڑا گناہگار ہوں۔ اپنے آپ پہ غور کرے انسان، پھر دوسروں پہ انگلی اٹھائے۔ لیکن آج کل کوئی اپنے آپ کو دیکھنے تیاری نہیں ہے، دیکھتا ہے تو فقط آئینے میں دیکھتا ہے اپنے آپ کو کیسا دکھ رہا ہوں۔ ارے تمہاری صورت دیکھ کر تم خوش ہوتے ہو، تم اپنا لباس دیکھ کے خوش ہوتے ہو، اپنی عادتیں بھی دیکھو کیسی ہماری عادتیں ہیں، ہمارے کیسے افکار ہیں، ہمارے کیسے خیالات ہیں، اس پہ بھی غور و فکر کرو۔ لیکن اس کو تیاری نہیں ہے انسان، دوسروں کی برائی کرنے میں پہل کرتا ہے، سبقت کرتا ہے۔ کوئی کسی کے تعلق سے ایک بات چھیڑ دے، سننے والا 10 باتیں بیان کر دیتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں انسان کو تباہی کی طرف، بربادی کی طرف لے جانے والی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی اس آیت میں یہی تو ارشاد فرمایا ہے میرے ایمان والے بندو، اللہ سے ڈرو، اللہ دیکھ رہا ہے نا، علیم و خبیر ہے، بصیر بما تعملون، تم جو کچھ کرتے ہو اللہ دیکھ رہا ہے، تم جو کچھ کہتے ہو اللہ سن رہا ہے، کوئی چیز پوشیدہ نہیں اللہ تعالیٰ سے، ہر چیز کو جانتا ہے۔ چاہے بند کمرے میں بیٹھ کے بات چیت کریں یا کھلے میدان میں بات کریں، کہیں بات کریں، اللہ سب سن رہا ہے۔ واللہ سمیع بصیر، اللہ سننے والا، دیکھنے والا۔
اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں ہیں لوگ؟ کیوں نہیں ڈرتے اللہ سے؟ چہرے پہ داڑھی بھی ہے، سر پہ ٹوپی بھی ہے، جبہ قبہ بھی ہے، جھوٹ بولتے ہیں، چغلی کھاتے ہیں، بزرگوں کا لباس پہن کے تم بزرگوں کے لباس کو بدنام کر رہے ہو۔ خدا را چھوڑو یہ بری عادتیں، سنبھالو اپنے آپ کو، راہ مستقیم پر چلو، اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر عمل کرو، طبیعت پہ نہیں۔ مسلمانوں، یہ دن، یہ جذبہ جس دن مسلمان کے سینے میں بیدار ہو جائے گا نا، تو انشاءاللہ ہر مسلمان آپ کو متقی نظر آئے گا، ہر مسلمان پرہیزگار نظر آئے گا۔ اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، جو حکم دیا اس پہ عمل کرو، جس سے منع کر دیا اس سے رک جاؤ، یہی اللہ سے ڈرنا۔ اللہ تعالیٰ نے شراب سے روکا، شراب مت پیو، شراب شیطانی عمل ہے۔ جوا سٹا مت کھیلو، یہ شیطانی کام ہے۔ زنا کاری مت کرو، یہ بہت بڑا فحش کام ہے۔ سود مت کھاؤ، سود حرام ہے۔ جن چیزوں سے رب تعالیٰ نے روک دیا ہمیں، زندگی بھر رکے رہو، زندگی بھر منہیات، اس کو منہیات کہتے ہیں، جس سے منع کیا گیا اس سے دور رہو، قریب بھی مت جاؤ اس کے۔ یہ ہے تقویٰ کی بنیاد۔ تو میں نے جیسا کہ شروع گفتگو میں کہا کہ بندہ مومن اگر اس ایک آیت پہ قرآن کی عمل کر لیا تو گویا پورے قرآن پہ عمل ہو گیا۔ ایسی جامع آیت ہے یہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اب اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا مطلب بھی یہ اور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو عقیدے ہم کو عطا کیے قرآن کے ذریعے، ان عقائد حقہ پر جمے رہو۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے جو عقیدے ہم کو سکھلائے ان عقیدوں پر جمے رہو۔ عقیدہ بدلنا نہیں، آپ نے عقیدہ نہیں بدلنا ہے۔ جو عقیدہ ہمارا سرکار دو عالم علیہ السلام کے مبارک زمانے سے چلا آ رہا ہے، اسی عقیدے پہ جمے رہنا، اس کو کہتے ہیں اہل سنت و جماعت۔ کل تک اہل سنت جماعت کہتے تھے اپنے آپ کو، آج تبلیغی جماعت میں وابستہ ہو گئے۔ کوئی مودودی جماعت میں چلا گیا، کوئی اہل حدیث بن گیا، کوئی قادیانی بن گیا، کوئی رافضی بن گیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ انسان کو اپنا خیال بدلتے دیر نہیں لگتی، خیال بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ افسوس ہے ان انسانوں پر جو دین و سنت کے بارے میں، قرآن و حدیث کے بارے میں اپنے خیالات بدلتے رہتے ہیں۔ کیا ایسا حکم دیا اللہ نے خیالات روز بدلتے رہو، اپنے نظریات بدلتے رہو، عقائد بدلتے رہو؟ نہیں۔ جو عقیدہ تم نے اول روز اپنا لیا اہل سنت و جماعت کا عقیدہ، وہی حق ہے، اسی پہ جمے رہو۔ اپنے آپ کو سنی بولنے والے رافضیوں کے عقیدے اپنا رہے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ رافضی، وہ رافضی جو تینوں خلفاء کو گالی بکتے ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق کو گالی دیتے ہیں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو گالی دیتے ہیں، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو گالی دیتے ہیں، بی بی عائشہ صدیقہ پر تہمت باندھتے ہیں۔ یہ فرقہ ہے رافضیوں کا۔ یہاں تک کہتے ہیں کہ ہمارے آقا پر وحی نہیں آئی تھی، جبریل وحی لے کے ہمارے آقا کے پاس نہیں آئے، مولا علی کے پاس وحی لے کے آ رہے تھے، حضور نے جبریل کو راستے میں روک کر وحی لے لی، خود نبی بن گئے۔ بتائیے کیسے برے عقائد ہیں ان کے؟ ایسے عقیدے والوں سے تمہارا کیا نبھاؤ ہو سکتا ہے؟ کیا ساتھ تمہارا ہو سکتا ہے؟ ان کے نظریات الگ ہیں، ان کے عقائد الگ ہیں اہل سنت و جماعت کے عقائد سے۔ لہذا جو سچا سنی صحیح العقیدہ مسلمان ہے وہ رافضیوں کے عقیدے کو نہیں اپنا سکتا۔ مر جائیں گے ہم بھوکے پیاسے،
لیکن اپنا عقیدہ نہیں بدلیں گے. ہم اہل سنت و جماعت کے عقیدے پہ رہیں گے انشاءاللہ. بہت سے لوگوں کو دیکھا میں نے کل تک یہ بند کمروں میں بولا کرتے تھے، جب اسٹیجوں پہ بول رہے ہیں. کیا بول رہے ہیں؟ رافضیوں کا عقیدہ. رافضی بڑے اچھے ہیں، اہل بیت کے چاہنے والے ہیں. تو کیا اہل سنت و جماعت اہل بیت کی چاہنے والی نہیں ہے؟ ہم سے زیادہ چاہنے والا اہل بیت کا اور کون ہے؟ سینہ کوٹ لینے سے محبت ظاہر نہیں ہوتی. محبت تو اصل یہ ہے کہ ان کے نام پر مر مٹتے ہیں. کیا کریں محبت کو؟ سیدہ بی بی زینب رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا حضور کی نواسی ہیں، میرے آقا کی نواسی ہیں، امام حسین کی سگی بہن ہیں. جب کربلا میں سب کچھ لٹ گیا، سیدہ بی بی زینب کے سر سے چادر کھینچ لی ظالموں نے، بے پردہ کر دیا آپ کو. جب یہ حرم کی عورتیں جن کے گھر میں جبریل امین بھی بغیر اجازت نہیں آتے ہیں، جو مقدس خاندان ہے میرے سرکار کا، رسول اللہ کی شہزادیوں کے سروں سے چادریں کھینچ لی یزیدیوں نے، ظالموں نے، اور کٹے ہوئے سروں کا قافلہ امام زین العابدین کو زنجیروں میں جکڑ دیا گیا ہے، ننگی اونٹ کی پیٹھ پہ بٹھایا گیا ہے، اونٹ کی ہڈیاں چبھ رہی ہیں، بیمار ہیں. آپ کو ظالموں نے جب اونٹ پہ زبردستی بٹھایا تو اونٹ کے اوپر سے گر گئے میرے امام زین العابدین، پیشانی پہ مال لگا، خون بہنے لگا، خون بہنے لگا. سیدہ بی بی زینب نے کربلا کی زمین سے مخاطب ہو کے فرمایا، اے زمین کربلا، ہمارے خاندان کے شہزادے کا خون نہیں بہا تھا، یہ زندہ سلامت تھے لیکن بیمار تھے، لیکن ظالموں نے اس انداز میں بٹھایا اونٹنی پر کہ چھوک نکل گیا، امام زین العابدین گر پڑے، پیشانی پھٹ گئی، خون بہنے لگا. اے کربلا کی زمین، تجھ پر ہمارے خاندان کا ایک بھی خون باقی نہیں رہا، سب بہہ گیا، گواہ رہنا تو. امام زین العابدین کو زنجیروں میں جکڑ دیا گیا. امام حسین کا سر مبارک نیزے پہ بلند کر دیا گیا ہے. شہیدان کربلا کے سر نیزے پہ اٹھا دیے گئے، جلوس کی شکل میں لے جا رہے ہیں. جب یہ جلوس کوفہ کے شہر کوفہ میں پہنچا تو کوفہ کے رہنے والے امام حسین کے کٹے ہوئے سر مبارک کو دیکھ کر رونے لگے، اپنے سینے کوٹنے لگے. ہائے 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 کیا ہو گیا، ہائے ہائے کیا ہو گیا. تو بی بی زینب نے اس وقت ان کی کیفیت دیکھ کے فرمایا، ظالموں، تمہیں لوگوں نے تو میرے بھائی حسین کو بلایا تھا، یہاں خط لکھ کر بھیجائے تھے، آ حسین تمہارے ہاتھ میں ہم بیعت کرنا چاہتے ہیں، تم نے دھوکہ دیا، میرے بھائی حسین کے ساتھ غداری کی تم لوگوں نے. جب یہ شہید ہو گئے تو سینے کوٹ رہے ہو، ہائے ہائے کہہ رہے ہو. یاد رکھو یہ زینب کی بددعا ہے تمہارے لیے. زندگی بھر سینے کوٹتے رہو گے، مرنے کے بعد قبر میں جاؤ گے تو فرشتے تمہارے سینے کوٹیں گے. تو یہ تو ناٹک بازی ہے، سینے کوٹنا، ہائے ہائے کرنا. کیا اسلام نے اس کی اجازت دی؟ امام حسین نے فرمایا میری شہادت کے بعد ہائے ہائے کرو، سینے کوٹو؟ نہیں، کبھی نہیں فرمایا ایسا، بلکہ آپ نے فرمایا اصبرو، صبر کرو. صبر کرنا، ہائے وائے نہ کرنا، کپڑے نہ پھاڑنا، بال نہ نوچنا، گریبان نہیں پھاڑنا. اللہ تعالیٰ کی اس امتحان پہ ثابت قدم رہو.
صبر و شکر کا دامن کبھی نہ چھوڑو. یہ تعلیمات ہیں میرے امام حسین کی. یہ ان سے تم دوستی کرنا چاہتے ہو, ان کے نظریات تم اپنانا چاہتے ہو. سرکار غوث پاک کو زندگی بھر گالی دینے والی قوم, ان سے تمہاری دوستی, ان کے نظریات سے متفق ہو رہے ہو, پھر کس منہ سے کہتے ہو ہم غوث کی اولاد ہیں؟ غوث اعظم کا نظریہ تو ایسا نہیں تھا. غوث اعظم کا نظریہ تو ایسا نہیں تھا جیسے تم اپنا رہے ہو. اٹھاؤ سیرت غوث پاک, مطالعہ کرو, معلومات میں کمی ہے. آؤ, بڑے بڑے علماء موجود ہیں بھی دنیا میں, ان سے استفادہ کرو, سیکھو. علم کا میدان بہت وسیع ہے. علم ایک بحر زخار کا نام ہے, جتنا جاؤ گے اندر اتنا قیمتی موتی ملیں گے. معلومات کرو. اللہ اور اللہ کے رسول نے جس جماعت کی نجات کی ضمانت اور خوشخبری سنائی ہے وہ صرف اور صرف اہل سنت و جماعت ہے. کیا تم ثابت کر سکتے ہو اور جماعت کا ذکر کیا حضور نے؟ صرف اہل سنت و جماعت. اہل سنت و جماعت کے عقائد بالکل روز روشن کی طرح واضح ہیں. نہ ہم شیعہ ہیں, نہ ہم رافضی ہیں, نہ ہم کھجے ہیں, نہ بھورے ہیں. ہم ہیں سنی. سنی بن کر زندہ ہے اور سنی بن کر ہی مریں گے انشاءاللہ. کوئی مائی کا لال ہمارے عقیدے کو ہلا نہیں سکتا. تو یہ ہمارا موقف ہے. ہم اپنے عقیدے بدلنے والے نہیں ہیں کسی کے کہنے سے, کسی کے بتانے سے, کسی کے ورغلانے سے نہیں. جو عقیدہ مسلم الثبوت ہے, ہر دور کے جمہور علماء نے جن عقائد حقہ پر اجتماع کیا, اجماع کیا, جمہور کا جو متفقہ فیصلہ ہے وہی فیصلہ ہم تمام سنی مسلمانوں کا ہے. روز روز ایک نیا مسئلہ, روز روز ایک نئی کہانی, روز روز ایک نیا فتنہ. بند کرو یہ فتنے. ہماری قوم پہلے ہی سے کمزور ہے, مالی اعتبار سے, معاشی اعتبار سے. ان مسائل میں الجھا کر ہماری قوم کو اور بدنام مت کرو اور کمزور مت کرو. قوم پہلے ہی سے کمزور ہے. اب ایسے فتنے پیدا ہوں گے تو ہوگا کیا؟ آدمی ان فتنوں کو سلجھانے میں لگ جائے گا, زندگی ختم ہو جائے گی. ہمیں کوئی نئے مسئلے کو سلجھانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے اسلاف نے, ہمارے بزرگوں نے سب مسئلے سلجھا دیے ہیں, سب مسئلے سلجھا دیے ہیں الحمدللہ. جو مسائل جدیدہ تھے جن پر علماء کرام متفکر تھے کہ اس مسئلے کو کیسے حل کیا جائے, اس مسئلے کا کیا جواب دیا جائے, ایسے لا ینحل مسائل دینیہ کو حضور سیدی اعلی حضرت مجدد دین و ملت عاشق رسول فنات الرسول امام احمد رضا فاضل بریلوی نے 1500 کتابیں لکھ کر کے ہمیں آگاہ فرما دیا کہ مسائل جدیدہ ہو کہ قدیمہ ہو, اہل سنت و جماعت کا موقف کیا ہے. سن لو. ہمارا امام کافی ہے. ہر مسئلے کا جواب ہمارے امام کے پاس ہے. ہمیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک راہ بتا دی ہے, اس کا کرم ہے, احسان عظیم ہے کہ اس رب کریم نے اعلی حضرت کے دامن سے وابستہ کیا. اور یہ دامن وہ دامن ہے
کہ بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے علماء الحمدللہ اعلی حضرت سے متفق ہیں، اعلی حضرت کی تمام مسائل دینیہ پر آپ کا ساتھ دیتے ہیں، یہی آپ کی حقانیت کی دلیل ہے۔ انشاءاللہ زندگی سلامت رہے آپ کی ہماری، تو آئندہ جمعہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی اور گفتگو ہوگی اسی عنوان پر۔ تو آج جو میں نے کہا ہے ان عقائد حقہ کے بارے میں کہ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دین عطا کیا، اسلام، جو عقیدہ ہمیں دیا اہل سنت و جماعت کا، اسی پر عمل کرتے رہو، یہی اللہ سے ڈرنا ہے۔ انشاءاللہ آگے کا جو ٹکڑا ہے وہ کونوا مع الصادقین، اس پر آئندہ جمعہ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ بتاریخ 13 جنوری بروز ہفتہ محبوب فنکشن ہال اللہ پور بورا بنڈا میں ڈاکٹر فضل اللہ چشتی صابری یہ تحفظ شریعت کانفرنس کے عنوان پر خطاب کریں گے، اور ایک جلسہ آج بعد نماز عشاء صنعت نگر علاؤ الدین کوٹھی میں مقرر ہے، اور انشاءاللہ اپنے مرکز اہل سنت پر 11 فروری کو، یہ جنوری 11 فروری بروز اتوار صبح 10 بجے سے انشاءاللہ جلسہ ختم ہونے تک، یعنی مطلب ظہر تک جلسہ چلے گا۔ ہو سکتا ہے ظہر کی نماز تھوڑی لیٹ پڑھی جائے، جس روزانہ تو 2:15 بجے پڑھتے ہیں، ہو سکتا ہے اس دن 3 بجے پڑھی جائے، کیونکہ باہر کے بھی بڑے بڑے علماء کرام اس جلسے میں تشریف لا رہے ہیں، اور حیدرآباد، سکندرآباد اور تلنگانہ، آندھرا کے جو اہل سنت و جماعت کے علماء مختلف جگہوں پر کام کر رہے ہیں، انشاءاللہ ان کو بھی مدعو کیا جائے گا اس جلسے میں۔ لہذا آپ تمامی حضرات تاریخ نوٹ کر لیں، 11 فروری 2018، اس دن آپ کو آنا ہے بڑی تعداد میں، بہت بڑی تعداد میں آنا ہے۔ کیوں آنا ہے؟ اس لیے کیونکہ جو حکومت 3 طلاق کے مسئلے پر قانون بنانے والی ہے اور بہت ساری باتوں پر ہمارے دین میں مداخلت کرنے والی ہے، ان تمام چیزوں کے سدباب کے لیے مرکز اہل سنت کی جانب سے تحفظ شریعت کانفرنس منعقد کی جا رہی ہے۔ جس طرح تحفظ گنبد خضرا کانفرنس ہوئی تھی، بالکل اسی خطوط پر گنبد تحفظ شریعت کانفرنس بنائی جائے گی۔ تو آپ لوگ بھرپور تعداد میں آئیے، اس کی پبلسٹی کرتے رہیے، واٹس ایپ کے ذریعے یا میسج کے ذریعے اپنے دوستوں تک پیغام پہنچائیے، اور آنے کی گزارش کیجیے، بلکہ اپنے ساتھ لے کر آئیے انشاءاللہ۔ ایک جلسہ عظیم الشان جشن غوث الورا وہ عرس حضرت سیدنا علاؤ الدین صابر پاک کلیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جلسہ 17 جنوری کو چوراہا سنگا رڈی اندرا کالونی میں منعقد ہوگا۔ اس جلسے کو مولانا اویس رضوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مخاطب کریں گے، اور انشاءاللہ فقیر بھی انشاءاللہ خطاب کی سعادت حاصل کرے گا۔ جہاں جس کو سہولت ہو آپ تشریف لا کر ثواب دارین حاصل کریں۔ کل پارٹی گڈا، سکندرآباد پارٹی گڈا ریلوے اسٹیشن کے پاس انشاءاللہ کل عظیم الشان جلسہ میلاد پاک اور جلسہ شان غوث الورا منعقد ہے۔ انشاءاللہ اس جلسے میں بھی یہ فقیر کی حاضری ہوگی۔